صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا اور اس کو بنیاد بنا کر بعض لڑکے کے گھر والے اس کو سنت سمجھ کر زبردستی وصولنا چاہتے ہیں انکم ٹیکس کی طرح۔ میرے عزیزوں، دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور بھی تو بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت سیدہ رقیہ ہیں، ان کا جہیز کہاں ہے؟ ان کے متعلق کوئی روایت کیوں نہیں بیان کی جاتی کہ ان کی بھی تو شادیاں ہوئی؟ حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شادیاں حضرت عثمان غنی سے ہوئی، لیکن کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو رخصت کرنے کے وقت چادر، تکیہ اور پلنگ جیسے حضرت علی کے پیسوں سے دیا تھا ایسے ان کو دیا ہے، ایسا کہیں نہیں ملتا۔ وہ فطرتاً بات یہ تھی کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی ان کو اپنے گھر میں پالا تھا۔ وہ اگرچہ ان کے چچا کے بیٹے تھے لیکن بچپن سے میرے آقا نے ان کو پالا تھا۔ ایک طرف اپنا پروردہ بھتیجا بھائی ہے اور دوسری طرف اپنی سگی بیٹی ہے، تو دونوں کے گھر بسانے کے لیے سرپرستی تو رسول پاک ہی فرمائیں گے۔ اتنا ہوا تھا۔ یہ ہے جہیز کے متعلق جو روایات میں لوگ کشمکش میں مبتلا ہیں، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب آتی ہے بات جو یہاں کے رسم و رواج کو میں کہتا ہوں یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ یہاں پر ہندوستان میں ہندوؤں کے اپنے اصول یہ تھے کہ جب بیٹی کی شادی کر دی جائے تو سارا مال اس کو دے کر رخصت کر دیں، اس لیے کہ بیٹیوں کا باپ کے حصے میں، باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ بیٹیاں پہلے یہاں پر باپ کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں پاتی تھیں، اور یہی کہا جاتا تھا کہ ہم نے شادی کر کے تجھے دے دیا، جو مال شادی میں خرچہ کیا وہی سمجھ لے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد جو بیٹے موجود ہیں صرف وہی وراثت لیتے تھے۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج، اسی کو ایڈاپٹ کیا، اسی کلچر کو بعض مسلمانوں نے اپنے معاشروں میں قبول کیا، اور آج تک بعض جاہل اسی پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سارے جاہل ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو اپنی بہنوں کو نکاح میں سب کچھ دے دیا تھا، اب ہمارے باپ کی جو وراثت ہے وہ صرف ہماری ہے۔ یاد رکھو، اگر ایک پائی بھی تم نے اپنے بہن کا ہڑپ لیا تو یہ قیامت کے دن آگ کا توق بنا کر کے ڈالا جائے گا، آگ کا توق ہار بنا کر کے قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ بیٹیوں کا حق ہے ان کے ماں باپ کے مال میں، اگرچہ شادی کر کے گئی ہوں۔ یہی تو اسلام کا عدل و انصاف ہے کہ عورت کمزور مخلوق ہے، اسے اس کے شوہر کی طرف سے بھی اسلام دلاتا ہے اور اس کے باپ کی طرف سے بھی اسلام دلاتا ہے۔ دونوں جانب سے وہ عورت حصہ پائے گی، لیکن حصہ کمتر ہے۔ جیسے بعض مغرب زدہ لوگوں نے ہم سے سوال کیا تھا کہ اسلام میں بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ کہا قرآن پاک میں للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو اگر ایک حصہ دیا جائے گا باپ کے مال میں سے تو عورت کو، بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے گا۔ یا یوں سمجھ لیں باپ نے 30,000 روپے چھوڑے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، کتنا دیا جائے گا؟ تو ہم نے کہا 20,000 لڑکے کو، 10,000 لڑکی کو دیا جائے گا، یعنی دگنا لڑکے کو ملے گا، ایک حصہ لڑکی کو ملے گا۔ تو جھٹ سے انہوں نے اعتراض کیا یہ تو اسلام کا ظلم ہے بیٹیوں کے اوپر، بیٹی کمزور ہے، بیٹی کماتی نہیں ہے، باوجود اس کے اسلام نے اس کو آدھا رکھا، بیٹے کو اتنا زیادہ دیا ہے، بیٹا تو کما سکتا ہے۔ تو ایک طرفہ یہ اعتراض ہے۔ میرے عزیزو، اسلام نے ایک رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں رکھا۔ یہاں اپنے باپ کے ذریعے سے وہ آدھا ضرور پا رہی ہے، لیکن جہاں وہ نکاح کر کے جاتی ہے اپنے شوہر سے بھی اپنا ترکہ ضرور پاتی ہے۔ تو دو جانب سے اسلام نے اس کو وراثت میں حصے دار بنایا ہے، وہ مرد کے برابر ہی مال پاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے جو قوانین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے ہیں اسی کو اپنا حرز جان سمجھو، وہی ہماری کامیابی کی ضامن ہے۔ باقی دوسروں سے لیا ہوا کلچر تمہارے لیے زیب نہیں دیتا۔ اب رہی بات، اس جہیز کو آج اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ جیسے لگتا ہے شادی میں یہ فرض اعظم ہے،
اس کے علاوہ شادی میں کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، پوچھو نہ دولہے کو معلوم نہ دلہن کو معلوم. نکاح کر رہے ہو، نکاح کے ارکان کیا ہے، نکاح کن چیزوں سے ہوتا ہے اسلام میں، یہ معلوم ہی نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ دولہا ایک اعلیٰ قسم کا جوڑا پہنے، دلہن ایک اچھا سا گھونگھٹ پہنے، اور پھر ڈھیر سارا جہیز لے کر کے آئے، یہی شادی ہے. یہ شادی اوپری چیزیں بنائی ہوئی ہیں میرے عزیزو. ان تمام چیزوں میں میں حدیث رسول سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ برکت کس نکاح میں ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤونتا، سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس میں خرچہ کم کیا جاتا ہے. کم خرچے میں جو نکاح ہوا اس نکاح میں اللہ تعالیٰ بہت برکت رکھتا ہے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کو آسان بناؤ کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. کیا الٹ نہیں دیا آج لوگوں نے؟ زنا کرنا آج آسان ہو گیا ہے اور نکاح کو اتنا بھاری بنا دیا گیا. لڑکا بھی سوچتا ہے، لڑکی بھی سوچتی رہتی ہے. لڑکی کا باپ سوچتا ہے ابھی اتنا مال جمع نہیں ہوا، کیسے نکاح کروں. لڑکا یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس کو نکاح کر کے لاؤں تو کہاں رکھوں. ایک مشہور تابعی سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتاتا ہوں، جن کی بیٹی کا بڑا چرچا تھا. خوبصورت، خوب سیرت، پرہیزگار بیٹی، بڑے بڑے خاندانوں سے نکاح کا پیغام آیا. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا تھا. ان کی محفل میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، فجر کی پابندی کرتا تھا، فجر کی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتا اور درس میں بیٹھا رہتا. اس کے اخلاق سے آپ بہت خوش تھے. اچانک وہ ایک دن غائب ہو گیا. ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، 3 دن نہیں آیا. تو آپ نے کہا کہ فلاں جو نوجوان آتا تھا پابندی سے، کئی مہینوں سے دیکھتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے جا کر کے اس کو اطلاع دی تو وہ آیا. سعید ابن مسیب مدینے کے سب سے افضل ترین تابعی ہیں. آپ نے پوچھا کہ تو اچانک غائب کیوں ہو گیا مسجد نبوی سے؟ کہنے لگا کہ حضور میری بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی تو میں مصروف ہو گیا گھر کے کام کاج میں اکیلا ہو جاتا ہوں، گھر میں اور کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کیا دوسری شادی نہیں کرتا؟ اس نے کہا مجھ جیسے فقیر کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ اب میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں مہر دے کر کے کسی کی بیٹی نکاح میں لے آؤں. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو طلب کیا اور کہا کیا تیرے پاس 2 درہم ہیں؟ کہا کہ ہاں 2 سے 10 درہم تک تو میرے گھر میں موجود ہیں. وہ لے کر کیا میں اپنی بیٹی تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں. وہ مدینہ طیبہ کی مشہور عابدہ زاہدہ جس کے نکاح کے پیغام بڑے بڑے لوگوں کے ہاں سے آتے تھے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 درہم کے عوض میں اپنی بیٹی اس کو بیاہ دی، ایک فقیر کو. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے. اور دونوں طرف کی غلطیاں ہمیں یہاں محسوس ہوتی ہیں. جن کی بیٹیاں ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور تلاش کر رہے ہیں اچھا بکرا ملے. ہاں ظاہر سی بات ہے تمہاری نیت میں بھی تو کھوٹ ہے. نوکری والا تلاش کرنا ہے، انجینئر مل جانا چاہیے، ڈاکٹر مل جانا چاہیے. حرام حلال کیا کماتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے، بڑی جائیداد ہو، پراپرٹی ہو. ظاہر سی بات ہے جب تم نے ہرس کیا ہے اپنے داماد کے اندر تو بدلے میں تمہاری بیٹی سے بھی تو وہ ہرس ہی کرے گا. بیٹیاں رکھنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر نوجوان کمانے کے قابل ہے، کم کماتا ہو لیکن اللہ کے کوئی قرضے باقی نہیں رکھتا، انشاءاللہ العزیز وہ تمہاری بیٹی کا بھی کوئی قرضہ باقی نہیں رکھے گا. اس چیز کو تو دیکھنا ہی نہیں. آج یہ کبھی نہیں پوچھتے جا کر کے، بلکہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ڈگری ہوئی ہے کہ نہیں، گریجویٹ ہے نا، کالج کتنا پڑھا ہے، چاہے وہ قرآن میں الف سے با بھی نہ آتا اسے، یہ سوال بھی نہیں ہوتا. اسے پوچھا کہ ارکان اسلام معلوم ہے، شرائط اسلام معلوم ہے. آپ مسلمان ہیں اور مسلمان سے اپنی بیٹی نکاح کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ 2 طرفہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے زندگیاں آج جہنم بنتی جا رہی ہیں.